اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 57 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسکرین پہ بھی آپ کو یہ آیت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا لہم فیہا فاکہۃ اور دوسرا حصہ ہوگا ولہم ما یدعون۔ اب جو پہلا حصہ ہے لہم فیہا فاکہۃ، اس کے الفاظ پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے لام، جو کہ حرف ہے، زبر والا لام ہے، اور ہمارے علم میں تمام کے تمام لام جو ہیں لسان القرآن کورس میں پڑھے ہوئے وہ ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا لام جو ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھا ہوا ہے وہ حروف الہجا والا لام تھا، جو کہ بے معنی تھا، اس کی کوئی مخصوص حرکت نہیں تھی، زیر زبر پیش سکون سب کچھ اس پہ آ سکتا ہے، اور لفظ بنانے میں استعمال ہوتا تھا وہ لام۔ لفظ کے شروع میں بھی آ جاتا ہے، درمیان میں بھی آ جاتا ہے، اور آخر میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پہلا لام جو بامعنی لام ہمارے سامنے آیا تھا وہ تھا لام تعریف۔ نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے لام تعریف کا استعمال ہم نے کیا تھا، اور لام تعریف ساکن تھا، پھر اس لام تعریف کو پڑھنے کے لیے ہم نے حمزۃ الوصل جو ہے وہ منگوایا تھا۔ لام تعریف جو ہے یہ صرف اسم سے پہلے آتا ہے، یعنی کلمہ کی جو 3 اقسام ہے اسم فعل حرف، ان میں سے صرف اسم سے پہلے آتا ہے۔ نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی معرفہ اسم پر بھی آ جاتا ہے، جیسے علم پہ الحسن، الحسین، العباس آپ کو عربی کلام میں مل جائیں گے۔ لیکن بہرحال کسی علم پر لام تعریف کا داخل کرنا جو ہے وہ صرف اور صرف اہل زبان کے استعمال پر منحصر ہے، ہم اپنی مرضی سے کسی علم پہ لام تعریف کو داخل نہیں کر سکتے۔ لام تعریف اسم کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا، تو لام تعریف کے بارے میں ساری باتیں میں نے آپ کے ذہن میں تازہ کر دی۔ دوسرا لام جو ہمارے سامنے آیا تھا لسان القرآن کورس میں وہ لام جارہ تھا۔ حروف جارہ میں ہم نے اسے پڑھا تھا، 2 حرکتیں اس کی ہم نے دیکھی تھی، زیر اور زبر۔ زبر لام جارہ پہ اس وقت آتی تھی جب وہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا تھا۔ لام جارہ فور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور belongs to کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ملکیت کا مفہوم بھی دیتا ہے۔ اسم سے پہلے ہی آتا ہے صرف، اور اسم کا اعراب بھی بدل دیتا ہے، اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا لام ہمارے سامنے آیا تھا لام تاکید۔ لام تاکید اسم فعل حرف تینوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے ہمیشہ، اسم کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو اسم کا اعراب تبدیل نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے لام کئی پڑھا، جو کہ فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، زیر والا ہوتا ہے، مضارع کو منصوب کرتا ہے، وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آخری لام جو ہم نے پڑھا تھا وہ لام امر تھا، فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور تھرڈ پرسن کے ساتھ فرسٹ پرسن کے ساتھ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مختلف معنی دینے کے لیے۔ تو چیک کرتے ہیں جی یہ لام کون سا ہے۔ اس لام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ لام کے بعد ہے جی ہم ضمیر ہے۔ ظاہر بات ہے بھائی لام کئی تو ہے نہیں، کیونکہ لام کئی جو ہے وہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، لام امر بھی نہیں ہے، وہ بھی فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور لام کئی اور لام امر جو ہیں وہ زیر والے ہوتے ہیں۔ لام تعریف یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ لام تعریف ساکن ہوتا ہے، اور لام تعریف نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، تو آگے اس کے پہلے ہی معرفہ ہے۔ ہم کی ضمیر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں معرفہ ہوتی ہے۔ اب یہ یا تو لام جارہ ہے یا پھر لام تاکید ہے۔ لام تاکید جب استعمال ہوتا ہے نا تو وہ انا کے ساتھ نارملی استعمال ہوتا ہے، شروع میں انا ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے لام ہوتا ہے لام تاکید۔ تو یہ شروع میں ہی آ رہا ہے، لام زبر والا ہے، ضمیر کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ لام جارہ ہے۔ اس لیے اس کے بعد کی جو ضمیر ہے، ضمیر ہم، یہ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اچھی طرح سے اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ تو الحمدللہ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے لام کو واضح کر دیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ فی ہے، جو کہ حرف ہے، حرف جر ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر ہے ہا، ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور پہلے سے ایک آخری لفظ ہے فاکہۃ، واحد ہے، مؤنث ہے، نکرہ ہے، اور مرفوع ہے۔ پھل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہوگی، الفاظ کو جوڑ کے جملہ بناتے ہیں۔ اب جملہ ہم جانتے ہیں جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس پورے جملے میں فعل ایک بھی نہیں ہے، لہٰذا جملہ اسمیہ ہی بنے گا، اور جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر 2 پارٹس ہوتے ہیں، وہ ہم نے ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ لہم مرکب جاری ہے، اور ہم جانتے ہیں مرکب جاری جملہ اسمیہ میں کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا، وہ خبر کی جگہ پر تو آ سکتا ہے خبر کی غیر موجودگی میں، لیکن مبتدا نہیں بنتا، لہٰذا لہم کو جو ہے ہم خبر مقدم قرار دے دیں گے خبر کی غیر موجودگی میں مبتدا مؤخر کے لیے۔ لہم خبر مقدم ہو گیا،
فاکہۃن جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، اس لیے آپ کو یہ مرفوع نظر آ رہا ہے اور نکرہ بھی ہے۔ اب رہ گیا جی فیہا، فیہا جار مجرور جو ہے، اب یہ کس کے متعلق ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ فاکہۃ نکرہ جو ہے نا اس کا حال ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو خبر محذوف ہے نا اس کے متعلق ہے یہ، یعنی جس طرح لہم ایکچول خبر نہیں ہے، خبر محذوف ہے، اور لہم اس خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر یا خبر کہلا رہا ہے، تو یہ فیہا جو ہے یہ اصل میں اس محذوف خبر کے متعلق ہے۔ تو دونوں آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یوں جملہ اسمیہ جو ہمارا مکمل ہو جاتا ہے مبتدا مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہے، لہم اسی طرح لام جارہ اور ہم ضمیر مجرور متصل کا مجموعہ ہے۔ ما جو ہے یہاں پر آپ کو بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ما اس میں موصول ہے۔ ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، اور ما جو ہے یہ نکرہ موصوفہ بھی ہو سکتا ہے۔ ما کے بارے میں تینوں آراء جو ہیں آپ کو مل جائیں گی اعراب القرآن میں۔ آخری لفظ جو ہے اس حصے کا وہ ہے یدعون۔ یدعون فعل ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے۔ مجہول کی طرف ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ علامت مضارع پیش والی ہے ہی نہیں۔ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اب جمع مذکر غائب ہے یا حاضر ہے وہ علامت مضارع سے پتہ چلے گی، تو علامت مضارع یا ہے تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ دال پہ آپ کو شد نظر آ رہی ہے، اور سبز کلر میں دو حروف مادہ نظر آ رہے ہیں، دال اور عین، جبکہ سیان کلر میں واو نظر آ رہی ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر کی ہے، فاعل کی ضمیر۔ اب اس لفظ کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اس لفظ کے جو حروف مادہ ہیں وہ ہیں دال، عین اور واو۔ باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے یہ، افتعل یفتعلو، اد تعوا ید تعیو۔ اب یہاں پر پہلا قاعدہ جو اپلائی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ باب افتعال میں اگر فا کلمہ دال ہو تو باب افتعال کی تا کو دال میں تبدیل کر کے دونوں دالوں کو مرج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قاعدہ اپلائی کریں گے تو ہمارا لفظ بن جائے گا جی اد دعوا ید دعیو، اور مرج کر کے جب میں لکھوں گا تو یہ بنے گا جی اد دعوا ید دعیو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ چونکہ غیر صحیح فعل ناقص ہے، اور ناقص واوی جو ہے مزید فی ابوا میں جب بھی جاتا ہے تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے جی ادعایا یدعیو، اور پھر قواعد جب اپلائی کریں گے ناقص کے تو یہ بنے گا جی ادعا یدعی۔ تو جمع مذکر کا صیغہ غائب کا جو بنے گا وہ بنے گا جی یدعیون، اور دو حروف علت اکٹھے ہو گئے تو مادے کا نکل گیا، پیچھے زیر تھی تو اس کو صیغے کے حرف علت کے موافق حرکت دی گئی تو بن گیا یدعون۔ تو بہت تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے یہ لفظ جو ہے وہ رکھ دیا۔ معنی اس کے کیا ہیں؟ معنی اس کے ہیں جی مانگنا، تو یدعون وہ مانگتے ہیں یا مانگیں گے۔ تو تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے دوسرے حصے کے الفاظ پر بات مکمل کر لی ہے۔ اب دوسرے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں جی۔ واو عاطفہ لہم اسی طرح مرکب جاری خبر مقدم بن جائے گا، اور ما یدعون جو ہے موصول اور صلہ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور یوں مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب جو مبتدا مؤخر ہے ما یدعون، اس کو میں انالائز کروں تو ما اس میں موصول جیسے میں نے کہا، اور یدعون فعل اور فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کے صلۃ الموصول بن گیا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع مبتدا مؤخر بن گیا خبر مقدم کے لیے۔ تو تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے دوسرے حصے کو بھی انالائز کر دیا۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جی لہم متعلق ہے خبر کے، مقدم ہے مبتدا کے لیے اور مبتدا فاقہہ ہے، فیہا متعلق بھی حال من فاقہہ ہے، اور دوسری رائے اس کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں کہ او متعلق بالاستقرار الذی تعلق به لہم، وہی جو بات میں نے آپ سے کی تھی کہ جس کے متعلق لہم ہے اسی کے متعلق اسے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ لہم ثانی جو ہے یہ خبر ہے مبتدا ما کے لیے، اور ما کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں کہ اسم موصول ہے یا نکرہ موصوف ہے، عائد محذوف ہوگی، ضمیر عائد محذوف ہوگی اس سلسلے میں، اور ایک یہ بھی رائے بتا رہے ہیں کہ یا یہ حرف مصدر ہے۔ دو جملے بنا رہے ہیں، پہلا جملہ لہم فیہا فاکہۃ لا محل لہا استئناف بیانی، اور دوسرا جملہ لہم ما یدعون لا محل لہا معطوف علی جملہ لہم فیہا فاکہۃ۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ 100% میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اور اب دیکھتے ہیں جی ترجمہ اس آیت کا۔ عبدالسلام صاحب اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کر رہے ہیں کہ لہم فیہا فاکہۃ،
ان کے لیے اس میں بہت پھل ہے. یہاں پر تنوین جو ہے وہ بتا رہے ہیں تکثیر کے لیے ہے. نیچے بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تنوین نکرہ کے لیے نہیں ہے، تکثیر کے لیے، بہت پھل ہے، اس لیے ترجمہ کیا انہوں نے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے. مزید لکھ رہے ہیں کہ فاکہۃ میں تنوین تکثیر کے لیے ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یعنی ان کے لیے جنت میں بہت سے پھل ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ تمنا کریں گے اور مانگیں گے. یہ تو جسمانی لذتوں کا حال ہوگا. روحانی لذتوں میں سب سے اونچی لذت کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 57 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر دی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.